بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی 12ویں شب کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ جو بہت ہی قابل توجہ ہے، یعنی 11 رمضان المبارک گزرنے کے بعد، 11واں روزہ گزرنے کے بعد جو 12ویں رات آئے گی، اس رات کا یہ وظیفہ ہے 3 بڑے کام کرے گا، اور یہ 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں۔ اکثر لوگ یہی کال کرتے ہیں کہ ان وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ ان میں سب سے پہلی پریشانی اس بات کی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بچی ہماری جوان ہے یا بچہ جوان ہے، ان کے رشتے نہیں آتے، یا رشتے تو آتے ہیں پھر کوئی رابطہ نہیں کرتا، اس میں رکاوٹیں ہیں، اور وہ معلوم نہیں کس وجہ سے رکاوٹیں ہیں۔ کوئی بھی وجہ ہو رکاوٹ کی، کسی قسم کی ہو، جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، آپ کو ان چیزوں کا علاج کروانے کی ضرورت نہیں۔ میں مکمل اور مجرب آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس معاملے میں شدید پریشانی ہے کہ بڑی کوششیں کی، بڑے جتن کیے، لیکن قرضہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ رات، اس رات میں بھی یعنی 12ویں شب کو 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ ان کا خاص طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے قرضے ختم ہونے کے لیے اللہ کچھ اسباب ایسے پیدا کر دیں گے، کچھ اللہ ایسے ذرائع پیدا کر دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ معاملہ کیسے ایک دم پلٹ گیا، اور رزق کے فیصلے، اللہ رب العزت نے میری تنگی کو دور کرنے کے فیصلے، رزق کو کشادہ کرنے کے اور تنگی کو دور کرنے کے فیصلے کر دیے۔ آپ کو اس کے اسباب نظر آ جائیں گے اور آپ کا قرضہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کوشش تو جاری رکھنی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ بس اب میں نے یہ عمل کر لیا، وظیفہ کر لیا، اب ہاتھ باندھ کے ایسے میں بیٹھ جاؤں، یہ نہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس کوشش میں، آپ کی محنت میں، اور آپ کی جو مشقت ہوگی اس معاملے میں، اس میں اللہ برکت ڈال دیں گے، اور قرضے کی ادائیگی کا انتظام اللہ کر دیں گے۔ اور تیسرا اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے، اگر رزق کے معاملے میں تنگی ہے، یعنی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت حلال اور پاکیزہ راستے سے آپ کو کشادہ رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں اس کے۔ تو اب اس کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ رمضان المبارک کی 12ویں رات یعنی 11واں روزہ گزرنے کے بعد 12ویں جو رات آئے گی، اس رات میں آپ نے 12 رکعات نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ وہ نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ عام جس طرح ہم نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح نفل ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 12 نفل اسی طرح پڑھنے ہیں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے نفل پڑھیں، یعنی 6 مرتبہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، 6 مرتبہ 2 کر کے پڑھیں گے تو 12 نفل آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ اس بات کا خیال کرنا ہے
کہ جب آپ نفل شروع کریں تنہائی میں یہ نہ ہو کہ 2 نفل پڑھ کے آپ بیچ میں کچھ باتیں شروع کر دیں یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں. نہیں، اس کو پوری ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر آپ نے پڑھنا ہے. آپ ایسا سمجھے کہ میرا کنیکشن اب اللہ کی ذات کے ساتھ مل گیا ہے. اگر آپ نے بیچ میں کوئی اور عمل شروع کیا تو ظاہر ہے وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا. اس کنیکشن کو توڑنا نہیں ہے، بیچ میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، خواہ وہ اچھا ہی کام کیوں نہ ہو، تاکہ اس ترتیب میں خلل نہ پڑے. اور یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ انعام اپنے محبوب کی وجہ سے کیا تاکہ ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے. 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. اگر بچیوں کا رشتے کا معاملہ ہے وہ بچی خود یہ عمل کرے، اس کی والدہ کرے، اس کا والد کرے، اس کا بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے، یہ سارے کر سکتے ہیں. یعنی جو خونی رشتے ہیں وہ سارے اس کے لیے کر سکتے ہیں. خونی رشتوں میں اس کی خالہ بھی شمار ہے، اس کی پھپھی بھی شمار ہے، اس کا ماموں بھی ہے، اس کا چچا بھی ہے. یہ سارے قریبی اور خونی رشتے والے اس کے لیے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح رزق کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہ سارے افراد کر سکتے ہیں. گھر کے سارے عاقل بالغ بڑے مرد ہیں یا بچیاں ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح قرضے کا معاملہ ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہ گھر کا ایک آدمی کرے، ایک کم از کم یہ کرے. اگر گھر کے سارے افراد میاں بیوی دونوں کرتے ہیں، بچے جوان ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ایک ترتیب بنا لیں گھر میں، اس بات کو اجاگر کر دیں اور سب کو ہدایت کر دیں، سمجھا دیں کہ اس کا اتنا بڑا یہ فائدہ ہے. یہ عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر رشتے نہیں آ رہے، کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہے یا رشتے آتے ہیں بعد میں رابطہ نہیں کرتے، یہ ساری رکاوٹیں دور کر کے اللہ نیک اور صالح رشتے بھیجیں گے. قرض والا کرے گا، اللہ اس کے قرض کا انتظام کر دیں گے. اور اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہے، نحن نرزقکم، رزق تو ہم دیتے ہیں. جو دکان کر رہا ہے وہ تو سبب ہے، اس سبب میں برکت ڈال دیں گے. جو مزدوری کر رہا ہے اس کے اس سبب میں برکت ڈال دیں گے اللہ. اور جو ملازمت کر رہا ہے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے. جب اللہ کی طرف سے برکت پیدا ہو جائے گی، معاملے حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ 3 بڑے بڑے کام ہیں جو اس 12ویں شب کو نوافل اس انداز سے 12 نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے اللہ یہ 3 بڑے کام کر دیں گے. اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں مانگنی ہیں وہ آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ کا جو بھی کام ہے اس کی نیت کر کے، دل کے اندر اس کا ارادہ اور دل میں اس کا تصور کر کے نفل آپ ادا کریں، انشاءاللہ وہی کام ہو جائے گا آپ کا. رشتوں کی رکاوٹ والا ہے تو اس کی نیت کریں، قرض کا معاملہ ہے تو اس کی نیت کر کے دل کے اندر اس کا خیال کر کے وہ عمل کریں، اس انداز سے نفل پڑھیں. اور اگر رزق کی تنگی ہے تو اس کا دل کے اندر تصور کر کے وہ نوافل ادا کریں. انشاءاللہ یہ کام اللہ اپنی رحمت سے ضرور کر دیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور اس مبارک رات میں مجھ ناچیز بندہ کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا. اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائے. میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں اور یہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں ان راتوں کو جب بھی موقع ملا آپ کے لیے بھی دعائیں کروں گا اور آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ اپنی رحمت سے آپ کے اوپر
خیر و برکت والا معاملہ فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔